اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی 108 آیات تک ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفره والله عليم بالمتقين۔ اور آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو خود ان کے لیے بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے۔ یہ لوگ سوائے اذیت پہنچانے کے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی نوبت آئی تو یہ تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ذلت و خواری سے دوچار ہوں گے، مگر یہ کہ اللہ کی پناہ سے اور لوگوں کی پناہ سے متمسک ہو جائیں، اور یہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہیں گے۔ ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اسی طرح ان جرائم کے ارتکاب کا سبب وہ نافرمانی اور زیادتی کرتے تھے۔ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حکم خدا پر قائم ہیں، رات کے وقت آیات خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بے سجود ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہی صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح اور یہ لوگ نیکی کا جو بھی کام انجام دیں گے اس کی ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر اہل کتاب یعنی وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر اعتقاد رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک عمل انجام دیتے ہیں، ذات پروردگار نے ان کے عمل کو ضائع نہیں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ لیکن اپنے نبی کی تو بات مانتے ہیں، جس کی وجہ سے خدا نے ان کے عمل کو بھی قبول کرنا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته
وما ظلموهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم۔ اب ذات پروردگار نے پھر ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ کے مقابلے میں ان کے اموال اور اولاد بلا شبہ کوئی شک نہیں کسی کام نہیں آئیں گے، اور یہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں تیز سردی ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے تباہ کر دے۔ اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اے ایمان والو اپنوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ لوگ تمہارے خلاف شر پھیلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جس بات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے وہی انہیں بہت پسند ہے، کبھی تو ان کے دل کے کینے و بغض کا اظہار ان کے منہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو بغض ان کی سینوں میں پوشیدہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ بے شک ہم نے آیات کو واضح کر کے تمہارے لیے بیان کیا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہاں پر مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انسان جو ممالک مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں امت رسول ہے وہ پہچان لیں یہود و نصارہ ہمارے مخلص نہیں ہیں، ہمارے لیے نہ ہی ہمارے وہ دوست بن سکتے ہیں۔ اللہ نے واضح کہہ دیا اور خود بھی ذات پروردگار کہہ رہا ہے کہ قد بینا لکم الآیات، میں نے تمہیں واضح طور پر بیان کر دیا ہے، نئی بات چھپائی کہ تمہیں چھپا کے رکھوں کہ تمہارے لیے یہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ہو سکتے ہیں ہمیشہ یہ برے رہیں گے، کوئی موقع نہیں آئے گا کہ یہ تمہیں ظلم اور زیادتی کا شکار نہ کریں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ تو اس طرح کے ہو کہ ان سے محبت بھی رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت ہی نہیں رکھتے، حالانکہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو مگر تمہاری کتاب کو وہ نہیں مانتے، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں جاتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے انگلیاں کاٹ لیتے ہیں، اور ان سے کہہ دیجئے تم اپنے غصے میں جل مرو، یقیناً اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اللہ نے پھر بتایا کہ ان کے باطن میں کیا ہے، وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، اگر تمہیں آسودگی میسر آتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، یعنی جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے پریشانی آتی تو انہیں اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی تم پر کوئی خوشی آئے کوئی مسرت کے دن آئے تو انہیں بہت برا لگتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی فریب کاری تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بے شک اللہ ان کے تمام اعمال کا احاطے رکھتا ہے۔ یعنی ذات پروردگار کے حضور وہ جتنا مرضی آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، جتنا خلاف وہ خوش ہوں، جب ابھی آپ بھی تکلیف میں ہوں اور جب بھی کوئی مشکل آ جائے وہ جو بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اور اے رسول وہ وقت یاد کرو جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس نکل کر ایمان والوں کو جنگ کے لیے مختلف مورچوں پر متعین کر رہے تھے تو اللہ خوب سننے والا
اور جاننے والا ہے۔ یہ جنگ احد کا تذکرہ ہے اور انشاءاللہ آئندہ آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔